آپ سن رہے ہیں کتاب خوشبو کا گھر کوئی نہیں۔ میں در نایاب کی بات کر رہی ہوں۔ کفیل بھائی کی بیٹی لاکھوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث ہے۔ میرے بیٹے کے تو نصیب جاگ اٹھیں گے۔ اس کا نخرہ اٹھا لو گی تم؟ وہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ ہم جیسوں کو تو ویسے ہی کیڑے مکوڑے سمجھتی ہے وہ۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ بیٹھے بٹھائے نیا شوشہ۔ تایا جی بلند آواز میں بولے، لاکھوں کی جائیداد کی اکلوتی وارث، اتنا نخرہ تو ہوگا نا۔ تین تین نوکر اس کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ ویسے مزاج کی اچھی ہے، مجھے معلوم ہے نا۔ جاؤں تو بڑی عزت کرتی ہے، منہ سوکھتا ہے اس کا پھپھو پھپھو کرتے کرتے۔ منہ تو پہلے ہی سوکھا ہوا ہے اس کا، لگتا ہی نہیں لاکھوں کی وارثہ ہے، جسامت سے لگتا ہے کسی یتیم خانے سے آئی ہے۔ تایا جی بڑبڑائے، خبردار، یتیم خانے جائیں اس کے دشمن، کتنے یتیم خانے تو اس کے باپ کی خیرات سے چلتے ہیں۔ مان جائیں گے وہ تمہارے 7-8 ہزار روپے تنخواہ لینے والے بیٹے کے لیے؟ تایا جی تن سے بولے، خود مجھ سے کفیل نے اشاروں کنایوں میں کئی بار کہا ہے، میں ہی نظر انداز کر رہی تھی کہ ابرار کو نوکری مل جائے، حالانکہ اسے نوکری کی کیا ضرورت ہے۔ خیر اب میں 2-4 دنوں میں جا کر بات کر لوں گی، مجھے پتہ ہے فوراً ہاں کر دیں گے، پھر دیکھیے گا کیسے دن پھرتے ہیں۔ تائی جی کے لہجے میں امیدیں انگڑائیاں لینے لگی۔ ہاں لگتا ہے واقعی اب تو دن پھر جائیں گے۔ اپنی منمانی کر رہی ہو، کل کو کسی کو الزام نہ دینا۔ تایا جی نے وارننگ دی۔ میں کچھ غلط نہیں کر رہی، اپنے بھائی کی بھلائی کر رہی ہوں، اور میں کیوں کسی کو الزام دوں گی؟ مجھے پتہ ہے سب اچھا ہی ہوگا۔ وہ شاید اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ایمن کہاں مر گئی؟ دودھ لینے گئی تھی، میں دیکھتی ہوں۔ دودھ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ایمن کچن کی طرف مڑ گئی۔ نرگس آنٹی اگلے روز 1 بجے کے قریب پہنچی تھی۔ ڈیڈ باڈی کو دیکھنے سے لے کر اس کی وصولی تک ان کا رویہ بے حد نارمل سا تھا، جیسے یہ سارا واقعہ ان کی بزنس کنسرن کا کوئی حصہ تھا، اور وہ اسے بڑے نارمل طریقے سے ڈیل کر رہی تھی۔ سارے واجبات و حسابات کلیئر کر کے وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھیں۔ وہ اپنے ساتھ ایمبولینس ہائر کر کے لائی تھی۔ ایمبولینس آگے تھی اور ان کی گاڑی پیچھے پیچھے۔ دونوں گاڑیوں کے ماحول میں کچھ زیادہ فرق نہیں لگ رہا تھا۔ ایک میں مردہ وجود تھا اور دوسری گاڑی میں بیٹھے افراد کا رویہ مردوں جیسا تھا، بے حس اور ڈل سا۔ نرگس آنٹی مسلسل سامنے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھیں۔ پہلے انہوں نے فضا کو ممی کے ساتھ ایمبولینس میں بٹھا دیا تھا۔ وہاں ہاسپٹل کا ایک بندہ بھی تھا، سفید چادر میں لپٹا ممی کا بے حس بے جان جسم۔ وہ جب بھی تھوڑی دیر بعد چور نگاہ سے اسے سفید ابھرے ہوئے وجود کو دیکھتی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ جاتی۔ مری کی سڑکوں کی پیچ در پیچ اترائی، آسمان سے باتیں کرتے اونچے سر بفلک پہاڑ اور درخت، جنہوں نے آتے وقت اس قدر فیسینیٹ کیا تھا، اب ماحول کو اور بھی پراسرار بنا رہے تھے۔ رات کی برف باری کی وجہ سے درختوں کے سر سبز پتوں پر کہیں کہیں برف کی پتلی سی کانچ جیسی تہ جمی ہوئی تھی۔ صبح سے موسم کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ صبح 4 بجے کے قریب برف باری رک گئی تھی، اب صرف کوہر ہی کوہر تھا۔ اتنی شدید دھند تھی کہ اس میں چھپے بادل بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ مٹیالہ سا اندھیرا سب طرف پھیلا ہوا تھا۔ صبح کی ٹریفک سے سڑکوں کی برف کافی حد تک پگھل گئی تھی، جبکہ کناروں پر ابھی بھی برف اکٹھی تھی۔ جیسے اونچی سڑک گہری اترائی کی طرف جاتی، اس کا دل بھی جیسے جیسے نیچے جانے لگتا۔ ڈرائیور کی مشاقی تھی، جو اتنے خمدار راستوں پر بڑی سبک روی سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ 3 بجے کا ٹائم تھا، لگتا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں گہری شام ہو جائے گی۔ اندھیرے میں رستہ کیسے نظر آئے گا؟ اسے خوف نے آ گھیرا، اور اگر کوئی موڑ بہت اچانک آ گیا، کہیں گہری کھائی آ گئی، ڈرائیور کو اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دیا تو اسے جھرجھری سی آ گئی۔ ممی کو تو سفید چادر مل گئی ہے کفن کی صورت میں تو ایسے ہی۔ اسے جھرجھری سی آ گئی۔ نہیں اللہ جی میری توبہ، اللہ میاں جی ٹھیک ہے، مجھے ممی سے بے حد پیار تھا، لیکن اس طرح مرنا منظور نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، کاش عاقف چچا مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتے، انہیں میرا خیال کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے بھی نرگس آنٹی کی طرح
ممی کی موت پر ایک آنسو نہیں بہایا۔ جب نرگس آنٹی کو دکھ نہیں ہوا تو عاقف چچا کو کیوں ہونے لگا؟ وہ تو آنٹی کے اشاروں پر چلتے پھرتے ہیں۔ وہ کھڑکی سے باہر افسردگی سے دیکھ رہی تھی۔ فضا میں نمی کی وجہ سے باہر کے شیشے بار بار دھندلا رہے تھے۔ اندر کی فضا گرم تھی۔ گاڑی میں ہیٹر جل رہا تھا، جس کی وجہ سے باہر کی ٹھنڈک اندر اتنی اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ پھر شاید خدا نے اس کی سن لی، عاقف چچا نے یا شاید نرگس آنٹی نے اسے دونوں گاڑیاں رکوا کر اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر بٹھا لیا۔ اسے کچھ خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی ممی سے دائمی جدائی کے جان لیوا اور احساس نے گھیر لیا۔ گاڑی کا ماحول تو ایمبولینس سے بھی زیادہ سرد اور بے حس تھا۔ فضا، کچھ کھا لو تم، وہ پیچھے ہاٹ پاٹ میں سینڈوچ پڑے ہیں، وہ لے لو۔ کچھ دیر بعد عاقف چچا نے مڑ کر اسے کہا تو اسے معلوم ہوا کہ اس گاڑی اور ایمبولینس میں ایک نمایاں فرق تو یہ ہے کہ مردے کھاتے کچھ نہیں اور زندہ لوگ کھائے بغیر نہیں رہ سکتے، چاہے ان کے سامنے مردہ وجود پڑا ہو یا وہ اگلی گاڑی میں جا رہا ہو۔ اب اس نے غور سے دیکھا کہ نرگس آنٹی اور عاقف چچا کافی کے ڈسپوزیبل گلاس ہونٹوں سے لگائے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں لنچ کر چکے تھے شاید، اسی لیے انہیں اس کا خیال آ گیا تھا۔ کھا لو نہ لے کر، ابھی تو سفر کافی لمبا ہے۔ اسے اسی طرح بیٹھے دیکھ کر عاقف چچا نے پھر مڑ کر کہا، چچا جان، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے تو رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، پھر بھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا معدہ بھرا ہوا ہے۔ کبھی کبھی معدے کے لیے غم سے بڑی خوراک کوئی نہیں ہوتی، یہ ہر بھوک کو مٹا دیتی ہے، وقتی طور پر ہی صحیح۔ کھا لو، پھر رات تک کچھ نہیں ملے گا۔ صبح سے بھی تم نے کچھ نہیں کھایا۔ چچا جان کو بہت مدت کے بعد اس سے ہمدردی جتانے کا خیال آیا تھا۔ سن نہیں رہی ہو؟ اتنا دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہارے ڈرامے سے میری ماں واپس آ جائے گی؟ اس طرح کی پرفارمنس مجھے متاثر نہیں کرے گی۔ کھا لو ورنہ تمہارے چچا کو چین نہیں آئے گا۔ نرگس آنٹی نے کافی کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کر بڑے حقارت بھرے لہجے میں کہا تو اس نے فوراً میکانکی انداز میں مڑ کر ہاٹ پاٹ اٹھا لیا اور اس میں سے ایک سینڈوچ اٹھا کر ہاٹ پاٹ واپس رکھ دیا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، نرگس آنٹی مجھے رکھ لیں گی؟ پہلے لقمے کے ساتھ ہی یہ تلخ سوال پھر اس کے ذہن میں ابھرا۔ اس نے کن اکھیوں سے بیزار سی کافی پیتی نرگس آنٹی کو دیکھا۔ بہت مشکل ہے، اس کے دل نے جواب دیا۔ چلو اچھا ہے، شاید اسی طرح یہ مجھے آپی کے پاس بھیج دیں، اللہ کرے۔ اس کے دماغ نے فوراً اسے ایک خوش کن دعا کا رستہ دکھایا۔ باقی کا راستہ اس نے یہی دعا مانگتے گزارا۔ جب وہ گھر پہنچی تو کوٹھی کے کشادہ لان میں بہت لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ رات کے شاید 8 بج رہے تھے۔ سوٹڈ بوٹڈ بزنس مین میت کے انتظار میں بے چین بیٹھے تھے۔ ممی کو جاتے ہی نہلانے کے لیے لے گئے اور 9:30 بجے جنازہ اٹھا لیا گیا۔ اگلے دن شام کو کل کر لیے گئے اور رات تک گھر کی فضا کو سوگوار ماحول سے آزاد کر دیا گیا۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کو اب عاقف چچا سے ملنا ہوگا، کیونکہ نرگس آنٹی کو تو اب فرصت نہیں ہوگی، وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ 2 دن کی اس مشقت نے انہیں بے حد تھکا دیا تھا۔ اب وہ مکمل آرام کریں گی، کوئی انہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا، سب کو کہہ دیا گیا تھا۔ وہ بھی چپکے سے اٹھ کر انیکسی کی طرف آ گئی۔ انیکسی کا دروازہ بند تھا۔ اس نے اندر کی طرف دھکیلا، شاید اندر سے لاکڈ تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ اس کا جسم اور ذہن دونوں سکون مانگ رہے تھے۔ اتنے دنوں کی ذہنی ٹینشن نے اسے تھکا دیا تھا۔ اب کیا کروں؟ واپس اندر جاؤں؟ دروازہ لاک دیکھ کر اس نے سوچا، اندر کہاں سوؤں گی؟ عبدل چوکیدار سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ نرگس آنٹی کا سب سے پرانا ملازم تھا۔ وہ سڑک کی طرف آ کر عبدل کو بلانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ خود ہی اسے دیکھ کر آ گیا۔ عبدل چچا، یہ دروازہ نہیں کھل رہا، کیا لاکڈ ہے؟ مجھے سونا تھا۔ بی بی، آپ کا سامان تو وہ جو سرونٹ کوارٹرز کے ساتھ کوارٹر بنا ہے اس میں پڑا ہے۔ بیگم صاحب نے آپ کے جانے کے بعد آپ کا سامان ادھر رکھوا دیا تھا۔ انیکسی میں ان کے مہمان آ کر ٹھہرے تھے۔
اس کوارٹر کی چابی یہ ہے، آپ ادھر چلی جائیں۔ اس نے جیب سے چابی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اسے وہاں کھڑے ہونا دشوار ہو گیا۔ میں اور سرونٹ کوارٹر میں؟ اس کا دل جیسے مان نہیں رہا تھا۔ ممی کو دی گئی سہولتیں ان کے ساتھ ہی کل رات دفن کر دی گئی تھی۔ اب تمہارا مقام یہاں سرونٹ کوارٹر کے علاوہ اور کہاں ہو سکتا ہے؟ اس کا دل ہنسا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر چابی لے لی اور واپس مڑ گئی۔ اور بی بی بیگم صاحب نے کہا تھا کہ کل صبح سے آپ کچن کے کام کروائیں گی، حمید اور شریفہ کے ساتھ، خاص طور پر صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا وغیرہ۔ صاحب 7 بجے ناشتہ کرتے ہیں اور بیگم صاحبہ 7 بجے جوس لیتی ہیں، 8 بجے ناشتہ کرتی ہیں۔ آپ جوس دینے جائیں تو ان سے ناشتے کا پوچھ لیں کہ وہ کیا لیں گی۔ اس نے پیچھے سے اسے نیا حکم نامہ سنایا تو اس کا میٹر گھومنے لگا۔ میں کوئی ملازمہ ہوں ان کی جو ان کے لیے ناشتے لے کر جاؤں گی؟ وہ کھول کر رہ گئی۔ مجھے کچن کا کام نہیں آتا، آپ آنٹی سے کہہ دیں۔ اس کے ذہن نے بروقت جواب تیار کر کے ارسال کیا، مجھے نہیں پتہ جی، انہوں نے کہہ دیا تھا اور اب تو وہ سونے کے لیے چلی گئی ہیں، صبح آپ خود ہی کہہ دیجیے گا۔ وہ بے رخی سے جواب دے کر واپس چوکیدار کی طرف مڑ گیا۔ وہ بے بسی سے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ نرگس آنٹی سے کسی بھی قسم کا جواب تو کیا سوال بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے سر اٹھا کر تاروں بھرے آسمان کی طرف ایک نظر دیکھا۔ فطرت ہر چیز سے بے نیاز ہے، چاہے کوئی جیے، چاہے کوئی مرے، چاہے کوئی مر مر کر جیے، تارے چمکتے رہیں گے، پھول کھلتے رہیں گے، ہوائیں چلتی رہیں گی، بادل برستے رہیں گے، اور یہ سب مصروف عمل مظاہر فطرت انسان کی بے بسی و بے کسی کا مذاق اڑاتے رہیں گے کہ دیکھو تم پر حالات کا اثر ہو سکتا ہے، ہم پر تو نہیں ہوتا۔ ہا ہا ہا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے کوارٹر کی طرف چل دی۔ پھر گھر میں جیسے ایک محاذ کھل گیا اور ابرار بھائی حنا کے لیے اڑ گئے اور تائی جی در نایاب کے لیے۔ تایا جی اس مسئلے پر یوں چپ تھے جیسے ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور ولید بینگن بنا ہوا تھا۔ تائی جی کے گھٹنے کے ساتھ لگ کر بیٹھتا تو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا، ان کے فیصلے کو دور اندیشی اور ابرار بھائی کے بہتر مستقبل کا ضامن قرار دیتا، اور تائی جی کو تو یہی صدمہ کم نہیں تھا کہ ابرار سے انہیں یہ توقع نہ تھی۔ اتنا فرما بردار، اتنا سعادت مند بچہ میرا۔ میں رات کو دن کہوں تو وہ دن کہنے والا، اب زندگی میں پہلی بار اتنی ضد پکڑی ہے اس نے، بلکہ اڑ گیا ہے۔ نہ معلوم اس جادوگرنی نے کیا جادو کیا ہے، نہ میری سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ مجھے ابرار بھائی سے کم از کم یہ توقع نہیں تھی، مجھ سے تو ہے نا۔ وہ فوراً ان کی بات پکڑ لیتا۔ میں کھال نہ کھینچ لوں گی تمہاری جو میرے حکم سے ذرا ادھر ادھر چلے تم۔ ابرار تو میرے کہے کا مان رکھتا تھا، تم تو بن کہے میری بات کو سمجھتے ہو، تمہارا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ چھوڑتی۔ امی جان، وہ خلیل جبران نے کہا ہے کہ تمہارے بچے تمہارے نہیں، وہ کمانوں سے نکلے ہوئے تیر ہیں، تم انہیں جنم تو دے سکتے ہو، ان کے خیالات پر قادر نہیں ہو سکتے۔ وہ انہیں سمجھانا شروع کر دیتا۔ کون منحوس ہے یہ خلیل جبران جو ایسے ناہنجار خیالات لوگوں میں پھیلاتا ہے؟ دنیا کی ہر چیز اپنی جگہ، ماں باپ کی اور ان کے فیصلوں کی اہمیت اپنی جگہ۔ نافرمانوں کے لیے نہ اس دنیا میں سکون ہے نہ اس دنیا میں۔ یہی کچھ پڑھتے ہو تم کالج کتابوں میں۔ ذرا سر نکالو تو ماں باپ سے ہی منہ ماری کرنے لگتے ہیں۔ تائی جی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بیٹوں کے دل و دماغ سے اپنی اہمیت کے سوا ہر خیال کو کھرچ کر نوچ ڈالیں۔ امی جان، ماں باپ کی اہمیت اپنی جگہ، مگر مرضی اور پسند، اور پھر پسند کی خوشی، اس سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ وہ ان کے کندھے دبانے لگتا۔ ماں باپ تمہاری پسند سے خوش نہ ہوں تو کیا تمہیں چین آ جائے گا، خوشی مل جائے گی؟ تائی جی اس کے دونوں ہاتھ پرے جھٹکتی ہوئی بولی، ہاں یہ بات بس صحیح ہے، خوشی کہاں ملے گی، یہ تو ادھوری خوشی ہوگی، ادھورا سکون۔ وہ سوچ میں پڑ جاتا، لیکن امی جان ایک درمیانی راہ بھی تو ہے۔ وہ کیا؟ تائی جی اکتا کر پوچھتی کہ پہلے اپنی پسند کو والدین کی پسند بناؤ، پھر اظہار کرو، دونوں معاملے سیٹ۔ اس نے چٹکی بجا کر کہا، فضول کی بحث،
تائی جی بیزار ہو کر اٹھی۔ ولید کی بات میں وزن تھا، لیکن اب ان کا اپنا اتنا وزن ہو چکا تھا کہ وہ کسی وزن دار بات کو سہ نہیں سکتی تھی، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کہہ دو جا کر بھائی سے، بھلے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اپنی بہو اور اس کی بیوی صرف در نایاب ہی کو بناؤں گی۔ میں نے کفیل بھائی سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہیں، بس مجھے ابرار کی ہاں کا انتظار ہے۔ اگلے مہینے بارات روانہ کر دوں گی۔ وہ کون سے کوئی بھوکے ننگے ہیں، راتوں رات بیٹی کی رخصتی کا انتظام کر لیں گے۔ بتا دو تم ابرار کو، اس کے علاوہ میں کوئی بات نہ سنوں گی، نہ بحث کروں گی۔ ہاں، تیز تیز بولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تم بیشک امی سے جا کر کہہ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں شادی ہینا ہی سے کروں گا۔ یہ میری زبان اور وعدے کی پاسداری کا مسئلہ ہے۔ میں وعدہ کر چکا ہوں، صرف پسند کا مسئلہ نہیں۔ ابرار بھائی ساری بات سن کر دو ٹوک انداز میں کہتے، حد ہو گئی بھائی، نہ آپ جھک رہے ہیں نہ امی، آخر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ولید بیزار ہو کر ان کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہینا نہیں تو کوئی بھی نہیں، وہ کمرے میں ٹہل ٹہل کر بول رہے تھے۔ ویسے در نایاب میں کیا برائی ہے؟ بقول امی کے آپ کی دنیا اور دین دونوں سنور جائیں گے۔ دین امی کی بات ماننے سے اور دنیا در نایاب کو بیوی بنانے سے، یعنی پانچوں گھی میں۔ میں نے تو آفر کی تھی امی کو کہ یہ دلکش سنہری موقع مجھے فراہم کریں، میں تو 1 منٹ کی دیر نہیں لگاؤں گا۔ وہ اٹھ کر دونوں تکیے کمر کے پیچھے رکھ کر بیٹھ گیا۔ در نایاب کی سب سے بڑی برائی اس کی دولت ہی ہے۔ ولید، کیا تمہیں نہیں پتا؟ شی از اے سنوب، وہ مغرور ہے۔ وہ رک کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولے، بھائی وہ مغرور ہونے میں حق بجانب ہے، آخر کو لاکھوں کروڑوں کی اکلوتی وارث ہے، مگر اب کیا کیا جائے؟ امی کی ضد کا آپ کو پتہ ہے، ہمیشہ سے وہ اپنی بات ہی منواتی آئی ہیں، اور اب بھی انہوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ ابو ان کے سامنے اف نہیں کر سکتے۔ ولید، یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ کیا وہ میری زندگی کو ایک عذاب مسلسل بنا دینا چاہتی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لے سکوں؟ وہ بے بسی سے بولے، آپ ہینا کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں، شادی کی حد تک، تو پھر کر لیں شادی، امی بعد میں خود ہی مان جائیں گی، کب تک ناراض رہیں گی؟ ولید نے انہیں بے خوف مشورہ دیا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بہرحال انہوں نے گہرا سانس لیا۔ امی کی رضا بہت ضروری ہے۔ تو پھر آپ بزدل ہیں، اور بزدلوں کو دنیا میں ان کی پسند کا کچھ نہیں ملا کرتا، یاد رکھیے گا۔